تو دوستوں، کہانی کی شروعات ہوتی ہے جون نامی لڑکے سے، جو ایک سوشل ورکر نوجوان ہے۔ اس کے انسٹاگرام پر بہت زیادہ فالوورز تھے، لیکن وہ کبھی کبھار اپنا چہرہ نہیں دکھاتا تھا۔ وہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے عجیب و غریب طریقے اختیار کرتا۔ اب اسے ایک مستقل ملازمت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اس کا ایک دوست سن، جس کو بھی نوکری کی ضرورت ہے اور وہ بھی ایک جاسوس بننے کے خواب دیکھتا ہے۔ اسی رات سنگ جون سے ملنے آتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ عمارت کے باہر ایک شخص کیمرہ لیے چھپ کر کسی کی تصویریں لے رہا ہے۔ جیسے ہی سنگ اس کی طرف بڑھتا ہے، وہ فوراً وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اسی دوران ان دونوں کو خبر ملتی ہے کہ ان کی پڑوسی میں رہنے والی لڑکی کی موت ہو گئی ہے۔ جون بہت افسردہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اگر وہ وقت پر پہنچتا تو وہ اس کی مدد کر دیتا۔ تحقیق کے بعد جون اس لڑکی کے گھر جاتا ہے اور اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو دیکھتا ہے۔ وہاں اسے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس لڑکی کی ایک نامعلوم اکاؤنٹ سے بات چیت ہوئی تھی۔ جون کو شک ہوتا ہے کہ انہی پیغامات کی وجہ سے اس پر برا اثر ڈلا، جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہوگا۔ اگلے دن جون کے سوشل میڈیا پر لوگ سوال کرنے لگتے ہیں کہ ان کی پڑوسی کے ساتھ آخر کیا ہوا۔ اسی دوران ایک نامعلوم اکاؤنٹ سے جواب آتا ہے کہ اس واقعے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ یہ گوڈیکس آف ڈیتھ کا فیصلہ ہے، جس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ جون اور سنگ یہ بات پولیس کو بتاتے ہیں، لیکن پولیس اس بات کو سیریس نہیں لیتی اور کہتی ہے کہ یہ ایک عام موت کا معاملہ ہے، اسی لیے کسی پر الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ پولیس سے مایوس ہو کر جون اور سنگ خود حقیقت جاننے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ ایک ہیکر کی مدد لیتے ہیں تاکہ اس پر اثر اکاؤنٹ کا سراغ لگایا جا سکے، مگر ہیکر بھی ناکام رہتا ہے، کیونکہ اکاؤنٹ اپنی شناخت چھپا کر استعمال کیا جا رہا تھا۔ تحقیق کے دوران انہیں ایک حیرت کن بات معلوم ہوتی ہے۔ جس شخص کو بھی اس نامعلوم اکاؤنٹ سے پیغام ملتا، کچھ ہی دنوں میں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی جان لیوا واقعہ پیش آ جاتا۔ اب جون اور سنگ کو یقین ہو گیا تھا کہ اس اکاؤنٹ کے پیچھے ایک نہایت خطرناک شخص چھپا ہوا ہے، جو انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں کو اپنا نشانہ بنا رہا ہے۔ اسی دوران جون اور سنگ دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ان کی عمارت کے سامنے کھڑا چھپ کر ان کی تصویریں لے رہا ہے۔ یہ شخص پہلے بھی سنگ کے آس پاس نظر آ چکا تھا، جن سے ان کا شک مزید بڑھ جاتا ہے۔ پھر دونوں مس پارک سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا صرف ہم باتوں کے ذریعے کسی انسان کے ذہن پر اتر سکتے ہیں کہ وہ اپنی جان سے مایوس ہو جائے۔ مس پارک جواب دیتی ہیں کہ اگر کوئی انسان انسانی نفسیات کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہو تو وہ الفاظ کے ذریعے کسی پر بھی ذہنی اثر ڈال سکتا ہے، اسی لیے ایسے لوگوں سے ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے۔ بعد میں وہ اپنے اوبر چلانے والے دوست کو ساری بات بتاتے ہیں۔ وہ مشورہ دیتا ہے کہ اس خطرے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے تاکہ وہ ہوشیار رہیں۔ اسی دوران نوری کا پیغام آتا ہے۔ ہیکر بتاتا ہے کہ نوری کو بھی اسی پراسرار اکاؤنٹ سے رابطہ کیا گیا ہے۔ اب جون اور سنگ سمجھتے ہیں کہ جس شخص کو ہم تلاش کر رہے ہیں، اسے بھی ہماری تحقیق کا علم ہو چکا ہے۔ نوری گھبرا کر کہتی ہے کہ اسے محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی اس پر نظر رکھ رہا ہے۔ جب وہ سب باہر جا کر دیکھتے ہیں تو سامنے والی عمارت پر وہی شخص کھڑا ہوتا ہے جو ان کی کیمرے سے تصویریں لے رہا ہوتا ہے۔ نوری اور باقی لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں اور پوچھ تاچھ کرتے ہیں۔ وہ نوجوان آخر سچ بتا دیتا ہے کہ وہ ایک پراسرار شخص کے کہنے پر ان پر نظر رکھ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ شخص ان کی کچھ خفیہ باتوں کی وجہ سے اسے ڈرا دھمکا کر اپنی مرضی کا کام کرواتا تھا۔ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ نوجوان آن لائن گیمز کا بھی شوقین تھا۔ اگلے دن ایک جاسوس فون کر کے خبر دیتا ہے کہ اس کیس کا مرکزی ملزم پولیس کی کارروائی سے پہلے ہی مر چکا ہے۔ یہ خبر سن کر سب کو لگتا ہے کہ شاید اب یہ خطرناک معاملہ ختم ہو گیا ہے، اور وہ کچھ سکون کا سانس لیتے ہیں۔ سب کو لگتا ہے کہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، لیکن نوری کو یقین نہیں آتا۔ وہ کہتی ہے کہ اتنا چلاک اور خطرناک مجرم اتنی آسانی سے نہیں ہار سکتا۔ اسی رات اسے دوبارہ اسی پراسرار شخص کا پیغام موصول ہوتا ہے، اور وہی مشہور نوجوان ایک بار پھر زندہ نظر آتا ہے۔ تب سب کو احساس ہوتا ہے کہ اصل خطرہ ابھی بھی نہیں ختم ہوا۔ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجرم ایک ہی وقت میں بہت سے کم عمر سوشل میڈیا صارفین کو اپنا نشانہ بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ نوری اس منصوبے کو روکنے میں اہم کردار ادا کر سکتی تھی، مگر اچانک وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے
اور ہر چیز سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتی ہے۔ خوش قسمتی سے جون اور سنگ پر وقت اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس کا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور اسے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جون اور سنگ ایک لائیو پوڈ کاسٹ کے ذریعے اس پر اسرار شخص کو سامنے آنے کا چیلنج دیتے ہیں۔ وہ شخص سنگ کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا اور ذہنی چالوں کے ذریعے اسے الجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جون وقت پر پہنچ جاتا ہے اور اپنے دوست کو اس کے اثار سے بچا لیتا ہے۔ نوری بتاتی ہے کہ جب وہ اس شخص سے بات کر رہی تھی تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے خیالات پر کسی اور کا اثر ہو گیا ہو۔ وہ اپنی زندگی کا مقصد بھی بھولنے لگی تھی، لیکن بعد میں اسے حقیقت کا احساس ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نوری جون کو ایک لفافہ دیتی ہے جس میں اس پر اسرار شخص کے ٹکڑے سے متعلق اہم معلومات ہوتی ہیں۔ جون وہاں جانے کے لیے نکلتا ہے مگر راستوں پر کچھ لوگ اس پر حملہ کر لیتے ہیں۔ اسی دوران ایک جاسوس اسے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اس جاسوس کے دباؤ اور بلیک میلنگ کی وجہ سے اس کے لیے کام کر رہا تھا۔ میں موجود معلومات سے ایک چونکا دینے والا راز سامنے آتا ہے۔ جون کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سارے منصوبے کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ مس پارک ہیں۔ مس پارک بتاتی ہیں کہ چند سال پہلے جون کی ایک آن لائن پوسٹ کی وجہ سے ایک ہوٹل کی شہرت کو شدید نقصان پہنچا۔ حالات اتنے خراب ہوئے کہ ان کے خاندان کی زندگی بدل گئی۔ اسی واقعے کے بعد انہوں نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور ایک جعلی آن لائن شناخت بنا کر لوگوں کو ذہنی طور پر متاثر کرنا شروع کر دیا۔ جون افسوس کے ساتھ کہتا ہے کہ اس کا مقصد کبھی کسی کو نقصان پہنچانا نہیں تھا اور اگر اسے نتائج کا اندازہ ہوتا تو وہ ایسا قدم کبھی نہ اٹھاتا۔ آخر میں مس پارک سنگ کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن نوری بروقت پر پہنچ کر ان کی جان بچا لیتی ہے۔ تب سب کو احساس ہوتا ہے کہ نوری صرف ایک ماہر ہیکر نہیں بلکہ ضرورت پڑنے پر بہادری سے مقابلہ کرنے والی لڑکی بھی ہے۔